باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اذا جب تداینتم لین دین کرو بدین قرض کا قرض لینا ہے دینا ہے الی طرف آجل مدت مسمن مقررہ مدت جب کوئی چیز لینی ایک تو ہوتا ہے نقدی چیز آپ نے 200 دیے آپ نے وہ چیز لے لی دکان سے وہ تو ہو گیا لیکن اگر آپ نے کسی مقرر وقت تک ایک چیز کو لینا ہے ابھی مجھے یہ چیز دے دیں اگلے مہینے میں آپ کو پیسے دے دوں گا تو اللہ کریم فرماتا ہے فاکتبوا اسے لکھ لو اس میں امن ہے لڑائی جھگڑے کا شربہ ختم ہو جاتا ہے تو فاکتبوا اسے لکھ لو یہ اللہ کریم فرماتا ہے وَلْيَكْتُبْ چاہیے کہ لکھے یہ امر کا صیغہ غائب کا وَلْيَكْتُبْ چاہیے کہ لکھے بینکم تمہارے درمیان کاتب لکھنے والا بالعدل انصاف کے ساتھ جو کسی کو اگر کہا کہ تم لکھو تو وہ جو لکھنے والا ہے وہ عدل انصاف کے ساتھ لکھے ولا یا انکار نہ کرے کاتب لکھنے والا کاتب لکھنے والا ان یکتب یہ کہ لکھے لکھنے سے انکار نہ کرے اس زمانے میں لکھنے والے تھوڑے ہوتے تھے ہر بندہ پڑھا لکھا نہیں ہوتا تھا بہت تھوڑے لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے تو اللہ کریم فرماتا ہے کہ پھر اس طرح کریں کہ لکھنے والا بڑے ایمانداری کے ساتھ لکھے کما جیسا کہ علمہ اللہ نے اسے سکھایا ہے فلیکتب اسے چاہیے کہ وہ لکھے ولیملل اور املا آپ نے سنا ہوگا نا املا کا معنی لکھنا تو ولیملل اور وہ لکھوائے ولیملل یہ لکھوائے الذی جس نے علیہ اس پر الحق کو حق یعنی قرض ہے جس پر قرض ہے وہ بھی لکھوائے تاکہ یہ لڑائی جھگڑے کا مسئلہ ختم ہو جائے وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے ولا يبخس اس میں کمی نہ کرے منہ سے شیئن کچھ بھی یعنی لکھنے میں بھی کوئی کمی نہ کرے جس پر قرض ہے وہ پورا لکھوائے میں نے اتنے دینے ہیں فَإِن كَانَ الَّذِي پھر اگر کان ہو الذی وہ جس پر علیہ اس پر حق قرض صفیحن اگر وہ ناسمجھ یعنی جس پر قرض ہے اگر وہ ناسمجھ ہے او ضعیفن یہ کمزور ہے او یا لا یستطیع طاقت نہ رکھتا ہو ان یمل لکھوانے کی ٹھیک ہے ہوا وہ فل یمل چاہیے تو لکھوائے ولی اس کا ولی بالعدل انصاف کے ساتھ یعنی اس کا جو ولی ہے وہ پھر انصاف کے ساتھ لکھوائے کہ ہاں جی یہ میرا بھتیجا ہے میرا بھانجا ہے جو بھی ہے لکھ تو نہیں سکتا لیکن چلے میں لکھوانے چاہتا ہوں تو عدل کے ساتھ لکھوائے واستشہدوا اور گواہ بنا لو شہیدین 2 گواہ من رجالکم آدمی میں سے فَإِن لَمْ يَكُونَ پھر اگر نہ ہوں رجلین 2 مرد فَرَجُلٌ تو 1 مرد وَامْرَأَتَانِ اور 2 عورتیں 1 مرد اور 2 عورتیں کل ہم نے حدیث پڑھی نا آپ علیہ السلام نے عورتوں کو فرمایا تھا کہ میں نے تمہیں زیادہ جہنم میں دیکھا ہے صدقہ خیرات کرو تمہارے دین میں کمی ہے تمہارے عقل میں کمی ہے تو وہ جو پھر 2 گواہوں کے بارے میں یہ بات ہوئی تھی وہی جو مرد حضرات ہیں ان کی گواہی 2 مردوں کی گواہی ہونی چاہیے یہاں یہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے اگر 2 مرد نہ ہو تو پھر 1 مرد اور 2 عورتوں کی گواہی وامرأتان 2 عورتیں ممن ان میں سے ترضون تم راضی ہو من الشہداء من سے الشہداء گواہوں میں سے کیوں 2 ان تضل یہ کہ اگر بھول جائے احداہما ان میں سے ایک فتذکر تو یاد دلائے احداہما الاخری ان میں سے دوسری اسے کیونکہ پزل ہو جاتی ہیں فیمیل ہوتی ہیں تو اس لیے 2 ہونی چاہیے دیکھا نا آپ نے جب فیمیل باہر بھی نکلتی ہیں تو ساتھ اپنی سہیلی کو لے کے جاتی ہیں
یا چھوٹا بچہ ہی ہو اس کو لے کے جاتی ہیں۔ ولا اور لا یابا انکار نہ کریں الشہداء گواہ اذا ما دعوا جب انہیں بلایا جائے۔ تو ولا یابا الشہداء اور انکار نہ کریں گواہ اذا ما دعوا جب بلائے جائیں۔ ولا تسأموا اور تم اکتاؤ نہیں ان تکتبو یہ کہ لکھو اسے صغیراً چھوٹا قرض ہو اور کبیراً بڑا ہو الی اجلہ ایک مدت تک۔ یہ نہ سمجھو کہ چلو کوئی نہیں 2000 روپے ہیں اس کا کیا ہے، 2000 روپے ہیں اس کا کیا ہے، تو اگر نہ بھی لکھا تو کچھ نہیں، لیکن نہیں، یہ 2000 بھی مسئلہ بنائیں گے، یہ 2000 بھی مسئلہ بنا سکتے ہیں، لڑائی ہو سکتی ہے، جھگڑا ہو سکتا ہے، پریشانی ہو سکتی ہے، اس لیے تھوڑا ہو یا زیادہ لکھ لیا کرو۔ ذالکم یہ جو کچھ بیان ہوا اقسط زیادہ انصاف والا ہے عند اللہ اللہ کے نزدیک، وہ اقوم اور زیادہ قائم رکھنے والا ہے للشہادتی گواہی کو، وہ ادنی اور زیادہ قریب ہے کہ اللہ ترتابو کہ تم شک میں نہ پڑو، الا مگر ان تکون تجارت مگر یہ کہ ہو معاملہ تجارت کا حاضرۃ موجود ہاتھوں ہاتھ ہو، تدیرونہا بینکم لیتے دیتے ہو بینکم آپس میں، فلیس علیکم جناح تو نہیں ہے تم پر کوئی گناہ اللہ تکتب ہوا کہ تم نہ اسے لکھو۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم ہاتھوں ہاتھ کوئی چیز لیتے ہو دیتے ہو اگر وہ نہیں لکھتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب تم کوئی قرض لیتے ہو قرض دیتے ہو تو وہ لکھا کرو، بہت اہم چیز ہے۔ واشہدوا اور گواہ بنا لیا کرو اذا تبایعتم تم آپس میں خرید و فروخت جب کرتے ہو نا ایک دوسرے کو گواہ بنا لیا کرو۔ تو آج کل بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو چیز آپ نے بھیجنی ہوتی ہے تو اس کا اسکرین شاٹ لے لیں کہ بھئی میں نے یہ آپ کو پیسے بھیج دیے ہیں، ٹھیک ہے نا، اسکرین شاٹ اس کو بھی واٹس ایپ پہ سینڈ کر دیا کریں، تو تھوڑی سی لاپرواہی بڑے مسائل کھڑا کر دیتی ہے۔ تو گواہ بنا لیا کرو جب تم آپس میں خرید و فروخت کرو۔ ولا یضار اور نہ نقصان پہنچایا جائے، نہ نقصان پہنچائے کاتب ولا شہید نہ لکھنے والا اور نہ گواہ، یعنی کسی کو بھی نقصان نہ پہنچائے، نہ گواہ کو نہ اس کو جو ہے وہ کاتب کو۔ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ اور اگر تم کرو گے ایسا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ نافرمانی ہوگی، یعنی گواہ کو نقصان پہنچاؤ یا کاتب کو نقصان پہنچاؤ ایسا نہیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ اللہ سے ڈرو وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ اللہ تمہیں سکھاتا ہے سمجھاتا ہے، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ اور اگر تم علی سفرٍ وہ سفر پر، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا اور نہ پاؤ لکھنے والا، فَرِحَانٌ تو گروی رکھ لو، مقبوضۃ قبضے میں دی ہوئی چیز، رہن رکھ لو کوئی چیز جو آپ کے پاس ہے۔ فَإِن پس اگر آمینہ اطمینان ہو بعضکم تمہارے بعض کو بعضاً بعض پر، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ تو چاہیے کہ ادا کرے جسے الذی اؤتمن امانت دار سمجھا گیا ہو، امانت اپنی امانت اس کے پاس وہ رکھ لے، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ اور چاہیے کہ اللہ سے ڈرے، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ اور نہ چھپاؤ گواہی کو نہ چھپاؤ۔ وَمَنْ يَكْتُمْهَا جو چھپائے اسے فَإِنَّهُ بے شک وہ گنہگار ہے، اثم آثم گنہگار ہے، قلب اس کا دل جو گواہی کو چھپائے۔ واللہ بما تعملون علیم اور اللہ بما ساتھ جو تعملون تم عمل کرتے ہو علیم جاننے والا ہے۔ تو اس سارے سبق میں ہم نے یہ پڑھا کہ اللہ کریم فرماتا ہے کہ جو بھی تم لین دین کرو اس کو لکھ لیا کرو، چاہے تھوڑا لین دین ہو چاہے زیادہ ہو سکے تو اس کو گواہ بھی بنا لو،
جیسا کہ آج میں نے عرض کی، گواہ یا اسکرین شاٹ لے لو، پکچر لے لو، کوئی بھی طریقے سے ایسے ضرور ان چیزوں کو بناؤ۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر کوئی آواز نہ آئے یا ڈبل آواز آئے تو ضرور میسج کرے، میں ساتھ میں موبائل کو بھی دیکھ رہا ہوں، ڈبل وائس آ رہی ہے، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک، یہ جب آج چیز آئے تو آپ ضرور بتایا کریں۔ ساتھ میں نے موبائل بھی رکھا ہے تاکہ اس میں مجھے نظر آ جاتا ہے کہ آپ کیا میسج کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو بعض اوقات پرابلم ہوتی ہے۔ آج آواز کم کا مسئلہ تو ہے، مسئلہ ہے، واللہ علم، ایسا ہونا تو نہیں چاہیے۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آواز کلیئر آ رہی ہے؟ مجھے بتائیں، میسج ضرور کریں، آواز کلیئر آ رہی ہے، میسج کر کے بتا دیں۔ سبق نمبر ہے ہمارا 25۔ تو اس میں یہ ہے کہ اب آپ کے پاس ماشاءاللہ اس میں یہ بھی آپ کی کتاب جو ہے نا ختم ہونے والی ہے، 26 سبق ہیں اس کے، ٹھیک ہے جی۔ تو الحمدللہ آپ اس کو سمجھنے کے بھی قریب ہو گئے ہیں۔ ابھی جو ہم نے آپس میں مشورہ کیا ہے رمضان مبارک میں، تو اس میں یہ کہ ہم اس کی ویڈیو میں بنا کے بھیجوں گا، لیکن رات کو ہم 10 سے 11 تک ہم اس کو دوبارہ ریپیٹ بھی کریں گے، صرف کو، نحو کو اور انشاء العربیہ کو۔ تو جو دوست اس میں شامل ہونا چاہے بہت، پھر اس کی ویڈیو بنا کے یہ بھی سینڈ کر دیں گے کہ وہ جو نہیں مطلب دیکھ سکے وہ اس کو ریپیٹ دیکھ بھی سکیں۔ اچھا، سبق نمبر 25 ہے حروف غیر عاملہ کا بیان۔ حروف غیر عاملہ یعنی عمل نہیں کرتے، ان کا معنی ہے بے مقصد نہیں، لیکن وہ اس عبارت میں عمل نہیں کرتے، ان کا اپنا ایک معنی ہوگا۔ تو غیر عاملہ کی 16 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ حروف تنبیہ، یہ کل 3 ہے تنبیہ کے لیے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سن لو کہ اللہ کے جو پیارے ہیں انہیں کوئی خوف نہیں ہے۔ تو اللہ جو ہے نا، ان اولیاء اللہ، اس عبارت پر اس نے کوئی اثر نہیں ڈالا، لیکن اس کا تو اپنا الگ معنی ہے، تنبیہ کے لیے آتا ہے۔ تو یہ غیر عاملہ یعنی عبارت پر کوئی عمل نہیں، کوئی اثر نہیں ڈالتے، لیکن ان کا یہ ایک اپنا ایک معنی ہے۔ تنبیہ کے لیے اللہ آتا ہے، اما آتا ہے، حروف ایجاب قبول کرنے کے لیے کل 6، نعم، بلا، نعم جی ہاں، کھانا کھایا ہے، نعم یعنی جی ہاں۔ جو عرب سرزمین میں رہتے ہیں انہیں تو بڑی آسانی ہے، بلا ہاں، یہ حروف ایجاب ہیں۔ اجل ہاں، یہ بھی کیا حروف ایجاب، اجل، جیر۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَنَادَيْنَاهُ، اور ہم نے ندا دی، ان یہ کہ تفسیر ان یا ابراہیم، اے ابراہیم، ای اور ان یہ دو حروف ہیں جو حروف تفسیر، یعنی کہ ایک عبارت آ رہی ہے اس کے بعد اس کی تفسیر کر رہے ہیں کہ ہاں ہم نے ابراہیم کو، ہم نے ندا دی اس کو، کس کو، یہ کہ ابراہیم کو۔ تو حروف تفسیر کتنے، ای اور ان۔ حروف مصدریہ نمبر 4، حروف مصدریہ یہ کل 3 ہیں، ما، ان اور ان۔ ما، ان اور ان، ان میں سے ما اور ان فعل پر داخل ہوتے ہیں اور فعل کے ساتھ مل کر مصدر کے معنی میں ہوتے ہیں، فعل کے ساتھ مل کر مصدر کے معنی میں ہو جاتے ہیں، انہیں کہتے ہیں حروف مصدریہ۔ جیسے آگے وہ نیچے عبارت آ رہی نا، اعجبنی ان ضربت، تیرے مارنے نے مجھے تعجب میں ڈالا، اعجبنی ان ضربت، تیرے مارنے نے مجھے تعجب میں ڈالا۔ حروف تخصیص یہ کل 4 حروف ہیں، اللہ، اللہ، لولا، لوما۔ تخصیص معنی ابھارنا، چونکہ ان حروف سے مخاطب کو کسی کام پر ابھارنا مقصود ہوتا ہے، اس لیے ان کو حروف تخصیص کہتے ہیں۔ اللہ تحفظ الدرس، تو اپنا سبق زبانی یاد کیوں نہیں کرتا۔ حرف توقع
یہ صرف قد ہے، حرف توقع، یہ صرف کون سا ہے؟ توقع۔ اس کی تفصیل نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ حرف توقع وہ قد ہے، جب یہ ماضی پر داخل ہو تو اس کی 3 صورتیں بن جاتی ہیں۔ اوپر نیچے آپ اس کو دیکھ لیجیے گا، پر آسانی یہ ہے کہ ابھی اوپر آپ دیکھ لیں۔ یہ صرف قد ہے جو ماضی پر تحقیق اور تقریب بحال کے لیے آتا ہے، جیسے قد سمع اللہ، اپنے قرآن پاک میں پڑھا نا، قد سمع اللہ، بے شک اللہ نے سن لیا۔ اور یہ مضارع پر تقلیل کے معنی آتا ہے، کبھی تقلیل کے معنی کبھی کبھار، کبھی یہ واقعہ رونما ہوا۔ تو یہ چھٹا نمبر تھا حرف توقع۔ حروف استفہام یعنی جن سے سوال پوچھا جاتا ہے، حروف استفہام طلب فہم کے لیے آتے ہیں۔ ما، یہ کل 3 حروف ہے، ما، حمزہ، حل۔ جیسے مسمو کا تیرا نام کیا ہے؟ مسمو کا تیرا نام کیا ہے؟ حمزہ آتا ہے، آ زید قائم، کیا زید کھڑا ہے؟ حل، حل ذهب عمر، کیا عمر گیا؟ تو یہ حروف استفہام سوالیہ یعنی سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ حرف ردا، حرف ردا یہ صرف کلا ہے جو روکنے کے لیے آتا ہے، اور بعض اوقات حقاً کے معنی میں بھی آتا ہے، مثلا کلا سوف تعلمون، کیونکہ کلا سوف تعلمون، بے شک ان قریب جان لوگے، نزا کے وقت اپنے حالات کو۔ ہمارا علم صرف کا، یہ آج آپ نے سنانا ہے علم صرف، میں نے میسیج بھی کیا تھا، اور اس کی پریکٹس خوب کرنی ہے۔ یفعلو، یفعلان، یفعلون، تفعلو، تفعلان، یفعلن، تفعلو، تفعلان، تفعلون، تفعلین، تفعلان، تفعلن، افعلو، نفعلو، یفعلو، یفعلان، یفعلون، تفعلو، تفعلان، یفعلن، تفعلو، تفعلان، تفعلون، تفعلین، تفعلن، تفعلو، افعلو، نفعلو، لا يفعلو، لا يفعلان، لا يفعلون، لا تفعلوا، لا تفعلن، لا يفعلن، لا تفعلوا، لا تفعلان، لا تفعلون، لا تفعلين، لا تفعلان، لا تفعلن، لا أفعلوا، لا نفعلوا، لا يفعلوا، لا يفعلان، لا يفعلوا، لا تفعل، لا تفعل، لا يفعلن، لا تفعلوا، لا تفعلان، لا تفعلون، لا تفعلين، لا تفعلن، لا تفعل، لا أفعل، لا نفعل۔ اس کو آپ نے خوب اس کو دیکھنا ہے۔ پھر آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ علامت مضارع کتنی ہیں، اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ علامت مضارع جو الف تا یا نون 4 ہیں، کتنے سیغوں کے شروع میں کون کون سی علامت کتنی مرتبہ آتی ہے، تا کتنی جگہ آتی ہے، الف، نون۔ پھر یہ دیکھنا ہے کہ آخر میں نون کتنی جگہ آتا ہے، ٹھیک ہے، پیش کتنی جگہ آتا ہے۔ ایک کہتا ہے نون اعرابی، جو نون گر جاتا ہے، ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں نون اعرابی۔ ایک کہتے ہیں نون جمع مؤنث کا نون، وہ نہیں گرتا۔ تو یہ جو 7 جگہ آتا ہے نون اعرابی آتے ہیں، 5 جگہ پیش آتی ہے، اس کو خوب دیکھنا ہے۔ اور یہ جو مضارع ہے اس کو خوب یاد رکھنا ہے، یضربو، یسمعو، ٹھیک ہے، یجتنبو۔ تو یہ آج آپ نے سنانا بھی ہے اور اپنے گروپس میں بھی سنانا ہے۔ تو جس طرح آپ نے ماضی کو اچھی طرح یاد کیا ہے، تو اسی طرح آپ نے مضارع کو بھی خوب اچھی طرح آپ نے کیا کرنا ہے، یاد کرنا ہے۔ اب اگر آپ کا مضارع اچھی طرح سے یاد ہو گیا، آگے جتنے بھی گردانیں آ رہی ہیں وہ آپ کے لیے آسان ہو جائیں گی۔ آگے ہے لام نون لن اور لام میم لم، یہ گردان آ رہی ہے۔ لن یفعل، لن یفعل، لن یفعلوا، لن تفعل، لن تفعل، لن یفعلن، لن تفعل، لن تفعل، لن تفعلوا، لن تفعلی، لن تفعل، لن تفعلن، لن افعل، لن نفعل۔ مجهول لن يفعل، لن يفعل، لن يفعلوا، لن تفعل، لن تفعل، لن يفعلن، لن تفعل، لن تفعل، لن تفعلوا، لن تفعلی، لن تفعل، لن تفعلن، لن افعل، لن نفعل۔ اب اس کی آگے وضاحت آ رہی ہے کہ یہ لام نون جو ہے نا، یہ پہلے بھی ہم نے پڑھا ہے، ہرگز نہیں کرے گا وہ ایک مرد، ہرگز نہیں کرے گی تو ایک مرد عورت، یہ سارا آپ نے اس کو دیکھنا ہے۔ لن یفعل، ہرگز نہیں کرے گا وہ ایک مرد، یعنی مستقبل منفی کے معنی میں آ جاتا ہے کہ ہرگز ایسا نہیں کرے گا۔ لن یفعل، ہرگز نہیں کرے گی، لن یفعل، ہرگز نہیں کریں گے وہ دو ایک مرد، لن یفعل، ہرگز نہیں کریں گے وہ سب مرد، لن تفعل، ہرگز نہیں کرے گی وہ ایک عورت۔ اسی طرح پھر آگے اس کے معنی ہیں، یعنی مستقبل کی نفی کے لیے
لام نون آ جاتا ہے. اور آگے لم یفعل، لم یفعل لم یفعلا لم یفعلوا، لم تفعل لم تفعلا لم یفعلن، لم تفعل لم تفعلا لم تفعلوا، لم تفعلی لم تفعلا لم تفعلن، لم افعل لم نفعل، لم يفعل لم يفعلا لم يفعلوا، لم تفعل لم تفعلا لم يفعلن، لم تفعل لم تفعلا لم تفعلوا، لم تفعلی لم تفعلا لم تفعلن، لم افعل لم نفعل. یہ دو انہوں نے دی ہیں. پہلے ہم لام نون کو ہم سمجھتے ہیں. پہلا تو ہم نے اس کا میں نے پہلے بھی بتایا تھا، یہ دو طرح عمل کرتا ہے. لام نون دو طرح کا عمل کرتا ہے. ایک تو یہ معنی میں عمل کرتا ہے، دوسرا لفظوں میں عمل کرتا ہے. معنی عمل یہ کرتا ہے کہ جو مضارع کے معنی ہوتا ہے نا، کرتا ہے یا کرے گا، تو اس کو ہٹا کے مستقبل منفی کے معنی میں کر دیتا ہے کہ ہرگز نہیں کرے گا، ہرگز نہیں کرے گا. ایک تو لفظوں میں ہو گیا. معنی میں یہ ہو گیا. لفظوں میں یہ ہو جاتا ہے کہ جہاں 5 جگہ پیش آتی ہے نا، وہاں پیش کی جگہ زبر آ جائے گی. جہاں 7 جگہ نون اعرابی آتا ہے نا، وہ نون ہٹ جائے گا. 2 جو مؤنث کے نون باقی رہیں گے. بس یہ چیز آپ نے 2 چیزیں یاد رکھنی ہے، آسان ہے. ایک لفظوں میں عمل، ایک معنی میں عمل. لفظوں میں عمل یہ کرتا ہے لام نون بلن. کیسے بلن کیا عمل کرتے ہیں لفظوں میں کہ مضارع کا جو معنی ہوتا ہے نا، موجودہ یا مستقبل میں کرتا ہے یا کرے گا، اس کو مستقبل منفی میں کر دیتا ہے. ہرگز نہیں کرے گا. مارتا ہوں یا ماروں گا، کھاتا ہوں یا کھاؤں گا، ہرگز نہیں کھاؤں گا. ایک تو یہ ہو گیا معنی میں عمل. اور لفظوں میں یہ کرتا ہے جہاں پیش آتی. اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ مضارع کو آپ خوب دیکھیں، 5 جگہ پیش آتی ہے. یفعلوا، تفعلوا، تفعلوا، افعلوا، نفعلوا. جہاں یہ 5 صیغے ہیں، یہ کیا گیا لن یفعل، لن تفعل، لن تفعل، لن افعل، لن نفعل. پیش کو زبر سے بدل دے گا. اور 7 جگہ نون جو اعرابی آتا ہے نا، 4 تو ہوتے ہیں تثنیہ کے، ٹھیک ہے، تثنیہ کے. تفعلان، تفعلان آتا ہے نا، یفعلان، تفعلان، تفعلان، تفعلان. تو 4 صیغے، یا نون گرا جائے گا. اور یفعلون، تفعلون 2 جمع مذکر غائب اور حاضر کیے. اور تفعلین یہ جو نون واحد مؤنث حاضر کیے، یہ 7 جگہ نون اعرابی گر جائے گا. 2 جگہ نون اعرابی نہیں گرے گا. لن یفعلن، لن تفعلن، جمع مؤنث غائب کا اور جمع مؤنث حاضر کا، بس یہ 2 نون نہیں کریں گے. تو اس نے یہ عمل کیا. جو لم ہے وہ اس کا دیکھیں. لم تفعل کیا ہے؟ لم یفعل، لم یفعل. لم یہ بھی 2 عمل کرتا ہے. ایک معنی میں عمل کرتا ہے اور ایک کرتا ہے لفظوں میں. معنی میں دیکھو، لم یفعل نہیں کیا اس ایک مرد نے. یفعل جو مضارع کا معنی تھا نا، کرتا ہے کرے گا، حال اور مستقبل کا، اس نے ماضی منفی میں اس کو لے گیا. لم جب داخل ہو گیا مضارع میں، اس نے ماضی میں معنی کو لے گیا اور منفی میں لے گیا کہ نہیں کیا اس ایک مرد نے. بلن جو تھا وہ مستقبل منفی میں کر دیتا تھا، اور یہ جو بلم ہے یہ ماضی منفی میں کر دیتا ہے اس کو. یہ معنی میں اس نے کام کیا کہ مضارع کے معنی کو ماضی منفی میں کر دیا. لم یفعل نہیں کیا اسے ایک مرد نے، ایک ہو گیا معنی میں. دوسرا لفظوں میں کیا کرتا ہے، جہاں 5 جگہ پیش آتی ہے وہاں ساکن کر دے گا. یفعلوا، تفعلوا، تفعلوا، افعلوا، نفعلوا. 5 سے جہاں پیش آتی ہے نا، اس نے ان کو ساکن کر دیا. اینڈ لم یفعل، لم تفعل، لم تفعل، لم افعل، لم نفعل. جہاں 7 جگہ نون آتا ہے گرا دے گا. 2 نون رہ جائیں گے، جمع مؤنث غائب، جمع مؤنث حاضر کے. بس یہ اتنا سے یاد کرنا ہے آپ نے، بڑا ہی آسان ہے. اس کو آپ نے دیکھ لینا. نیچے دیکھیں اردو. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ آپ نے خوب اس کو دیکھنا ہے. قاعدہ لن لام نون مضارع مثبت کے شروع میں لاؤ اور واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر اور متکلم کے دونوں صیغوں میں آخر میں حرف پر بجائے پیش کا زبر دے دو. 7 صیغوں میں نون اعرابی گرا دو اور 2 صیغوں میں یعنی جمع مؤنث کے نون کو رہنے دو. تو بحث نفی تاکید بلند بن جائے گا. لام نون فعل مضارع کو خالص مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. قاعدہ نمبر 2 لم مضارع مثبت کے شروع میں لاؤ اور جب 5 صیغوں کے آخر میں پیش آئے ان سب میں بجائے پیش کی جزم دے دو. اگر حرف علت نہ ہو تو اسے، اگر حرف علت نہ ہو، اگر وہ ہوگا تو پھر
گر جائے گا. جیسے لم ینصر لم یضرب، ینصر سے لم ینصر، لم یضرب سے لم یضرب سے لم یضرب، یسمع سے لم یسمع. اور اگر حرف علت ہو تو اس کو گرا دو، جیسے یدعو سے لم یدعو، یرمی سے لم یرمی، حرف علت وہ کیا ہو گیا؟ گر گیا. اور یخشا سے لم یخشا. 7 سیغوں میں نون اعرابی گرا دو، اور 2 سیغوں میں جو مؤنث کے جو 2 نون جمع کے ہیں ان کو رہنے دو. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ بحث نفی بلم بن جائے گی. تو لام کیا کرتا ہے؟ فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے. آگے اشعار آگے آپ نے اس کو دیکھ لینا ہے. تو آگے پھر سوالات آگے، ان کی پھر آپ نے کیا کرنے ہیں؟ جوابات دینے ہیں. سون 38واں سبق. لیت کاش، تراب مٹی، بعد دوری، نرد ہم لوٹائے جائیں، نزہۃ سیر و تفریح، مثمرۃ پھلدار، کتفت میں نے توڑا، اذ ذاک اس وقت، نادی مجلس. لیت المطر ینزل، کاش کے بارش ہو جائے. لیت زیدن حاضر، کاش کے زید حاضر ہو. لیت عائشہ موجودۃ، کاش کے عائشہ موجود ہو. یا لیتنی کنت ترابا، کاش کے مٹی ہو جاتا. یا لیت، کاش کے بینی بینک، تیرے میرے درمیان، بعد المشرقین، بہت دوری ہوتی جتنا مشرق اور مغرب میں ہے. یا لیتنا نرد، کاش کے ہم لوٹائے جاتے ہیں، ولا نکذب بآیات ربنا، اور اپنے رب کی آیات کا انکار نہ کرتے، ونکون من المؤمنین، اور ہم مومنوں میں سے ہوتے ہیں. سعید یقولو، کہتا ہے لحمید، حمید سے، انی ذہبت، میں چلا ہوں، للنزہۃ، سیر تفریح کے لیے، فدخلت، میں داخل ہوا، حدیقۃ، باغ میں، رأیت فیہا اشجارا، میں نے وہاں درخت دیکھے، مثمرۃ، پھلدار، بعضها، ان میں سے بعض، کانت، تھے، للإجاسات، امرود کے، بعضها للبرتقال، کچھ مالٹوں کے تھے، وبعضها للعناب، کچھ انگور کے تھے، وبعضها للرمان، اور کچھ انار کے تھے. کتفت منها جاسۃ، تو میں نے وہاں پھر جو امرود کو لیا، حلوۃ، بڑا میٹھا تھا، واکلتها، میں نے اسے کھایا. حمید، حمید یقول، کہتا ہے، یا لیتنی، کاش کہ میں، کنت حاضرا، میں حاضر ہوتا، اذ ذاک، اس وقت. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگلا سبق بھی ہم پڑھ لیتے ہیں، آج اس کو مکمل کر لیتے ہیں. الدرس التاسع والثلاثون، 39واں سبق. زامو، گمان کیا ان سب نے، کہانی کی ابتدا میں استعمال ہوتا ہے زامو. قردۃ، بندر، التمسو، انہوں نے تلاش کیا، لم ینجحوا، کامیاب نہ ہوئے، ینفخون، پھونکتے ہیں، طمعا، لالچ کرتے ہیں، یوقدوا، روشن کریں، صفاحۃ، بیوقوفی، لا تتعبوا، مت تھکو، یراعۃ، جگنو. تقویم ما لا یستقیم، ٹھیک ہے، جو سیدھے نہیں ہوتے اس کو سیدھا نہیں کرنا چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے. زامو ایک بات ہے، گمان ہے کہ ایک ان جماعت من القردۃ، کتاب چلی گئی. یہ میرے خیال میں ٹائم مکمل تو نہیں ہو گیا. چلی گئی کتاب، چلی گئی آپ شعر پڑھ رہے، کتاب چلی گئی، آ جاتی ہے کتاب. ظلم کا اثر، آپ تو دبئی بیٹھے ہیں، ہمارا جھٹکا ادھر لگ گیا ہے بڑے زور سے. میں مائک میوٹ نے کیا. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چلیں جی، آگئی کتاب. ہمارے دل کی تمغاڑا گئی. خوف سے ابھی تک کانپ رہے ہیں. جی بہت بہت خطرناک. میرے دل میں بھی دھک دھک ہو رہی ہے، زلزلہ ابھی تھوڑا ادھر رکا ہے، ابھی دھک دھک ہو رہی ہے. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ. اس کتاب کو مکمل کر لیتے ہیں جب تک، ٹھیک ہے جی. جی بالکل. تقویم ما لا یستقیم، جو ٹھیک نہیں ہو سکتے، سیدھے نہیں ہو سکتے، اس کو آپ سیدھا نہ کریں، ٹھیک ہے جی. تو اس بارے میں ایک کہانی ہے کہ گمان ہے کہ ایک جماعت تھی بندروں کی، کانت تھی، تسکن فی جبل، رہتی تھی پہاڑوں میں، التمس فی لیلۃ بارۃ نار، انہوں نے ڈھونڈا سردی کے رات میں آگ کو، بعد طلب کثیر،
بہت زیادہ ڈھونڈنے کے بعد لم ینجحوا فی مرادہم، وہ کامیاب نہیں ہوئے اپنی مراد میں کہ بھی کہاں سے آگ لے آئیں، ہاتھ تاپیں ہاتھ۔ فراؤ دیکھا انہوں نے یرات جگنو دیکھا، تتیرو اڑ رہا تھا، فظنوها انہوں نے گمان کیا شرارۃ النار، ان کا یہ آگ کا جو ہے نا شعلہ ہے، اس کو ہم پکڑ لیتے ہیں۔ فاخذوها انہوں نے اس کو پکڑ لیا، ثم جمعوا حطبا کثیرا پھر انہوں نے جمع کیا، جمع انہوں نے جمع کیا حطبا لکڑیاں کثیرن بہت ساری، وَأَلْقُوهُ عَلَيْهَا اور پھر ساری لکڑیاں اس جگنے کے اوپر ڈال دیں، وَجَعَلُوا لگے کرنے يَنْفُخُونَ ٹھیک ہے نا پھونکے مارنے، تمام اس لالچ پہ کہ ان یوقدوا نارا کہ وہ آگ کو جلا لیں، یستلون بها تاکہ تاپیں اس کے ساتھ من البرد ٹھنڈ سے ہاتھ تاپیں، وکان قریبا تھا قریب ہی ان کے من ان میں سے طائر ایک پرندہ، علی شجرۃ درخت پر، ینظرون طائر وہ دیکھ رہے تھے الیہ اس کی طرف، وینظر الیہم اور پرندہ ان کو دیکھ رہا تھا، ٹھیک ہے۔ تو مستطاع الطائر تو طاقت نہیں رکھ سکا پرندہ، یعنی برداشت نہیں کر سکا کہ ان یسکت خاموش ہو جائے، علی صفاحت ان کی بیوقوفی پر، ولا یہدیم اور انہیں ہدایت بھی نہیں دے سکتا تھا، ٹھیک ہے، مطلب ان کو طریقہ بھی نہیں بتا سکتا تھا۔ فناداہم اس پرندے نے ان کو پکارا بأعلی صوت اونچی آواز سے، لا تتعبوا او بھائی اپنے آپ کو مت تھکاؤ، فإن الذی بے شک وہ جو رأیتم جس کو تم دیکھ رہے ہو نارن آگ، لیس بنارن یہ آگ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ آگ نہیں ہے، ان کو سمجھا رہا تھا آگ نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے، ولکن القردۃ لیکن بندر، ما سمعوا نہیں سن رہے تھے قول الناصح نصیحت کرنے والے کی بات کو توجہ نہیں دے رہے تھے، وبقوا لگے رہتے تھے، مشتغلین فی صفاتہم اپنی بیوقوفی میں مشغول ہوتے تھے، مشغولی میں یعنی اسی کام میں مشغول رہے۔ فلما طال ذلک جب لمبا ہو گیا یہ کام، علی الطائر پرندے پر، قرب منہم قریب تھا کہ ان میں سے، ینہاہم کہ منع کر دیں وہ ان کو، اما اس میں سے ہم فی جس میں وہ تھے، ٹھیک ہے، یعنی کہ پتہ نہیں وہ کہتا تھا ان کو منع ہی کر دوں کس لحاظ سے، اذ مر بھی طائر اس کے ساتھ ایک پرندہ گزرا، وقال اس نے کہا یا اخی اے بھائی، لا تلتمس مت اس طرح کر تقویم ما لا یستقیم جو سیدھے نہیں ہوتے ان کو سیدھا مت کر۔ ایک اور پرندے نے اس دوسرے پرندے کو کہا بھائی جو سیدھے نہیں ہوتے ان کو سیدھا مت کر۔ فَأَبَّى الطَّائِرُ أَن يُؤْتِيَهُ اس پرندے نے اس کا انکار کر دیا، اس کے رہنے دے بھی میں ان کو ٹھیک کر کے دوں گا، میں ان کی اصلاح کروں گا۔ فلما جب قربا قریب ہوا، ٹھیک ہے، اخذ اس کو انہوں نے پکڑ لیا، بعد القردۃ بعد بندروں نے اس کو پکڑ لیا اس پرندے کو، بھئی تو کیا ٹائن ٹائن کر کے بیٹھا ہے، ہمیں تنگ کر رہا ہے۔ فضرب علی الارض پکڑ کے زمین پہ مارا، فمات وہ پرندہ مر گیا۔ یعنی جب وہ قریب ہوئے نا اس بندر اس پرندے کے قریب ہوئے یا پرندہ ان کے قریب آیا ان کی اصلاح کرنے کے لیے، تو انہوں نے اس کو پکڑ کے تو زمین پہ مارا تو وہ مر گیا۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ جو سیدھے نہیں ہو سکتے ان کا سیدھو، ان کو سیدھا مت کرو بھائی، یہ بھی بس ان کو سمجھا دو یہ بات ہے، سمجھے تو ٹھیک، نہیں تو اللہ اللہ خیر صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جماعت کی بہت تاکید ہے اور اس کا ثواب بہت زیادہ ہے، یہاں تک کہ بے جماعت کی نماز سے جماعت والی نماز کا ثواب 27 گنا ہے۔ مردوں کو جماعت کا نماز پڑھنا واجب ہے، بلا عذر ایک بار بھی چھوڑنے والا گنہگار اور سزا کے لائق ہے، کئی بار ترک کرنے والا فاسق مردود الشہادت اور اس کو سخت سزا دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ یعنی بہت اہم ہے۔ کن نمازوں کے لیے جماعت نہیں ہے؟ عید کے لیے، ٹھیک ہے، کن نمازوں کے لیے جماعت شرط ہے؟ جمعہ و عیدین کے لیے نماز شرط ہے۔ تراویح میں جماعت سنت کفایہ ہے، یعنی محلے کے کچھ لوگوں نے جماعت سے پڑھی تو سب کے ذمہ سے جماعت چھوڑنے کی برائی جاتی رہی، اور اگر سب نے جماعت چھوڑ دی تو سب نے برا کیا۔ رمضان شریف وطر جماعت ساتھ پڑھنا مستحب ہے، سنت اور نفلوں میں جماعت مکروہ ہے۔ مسئلہ نمبر ہے 5۔ مائک میوٹ کر لیں، جب اگر آواز نہ آئے تو پھر مجھے بتا دیجیے گا۔ سنتوں اور نفلوں میں جماعت مکروہ ہے، اور رمضان کے علاوہ وطر میں بھی مکروہ ہے، لیکن ایسا ہے نہیں، کسی مصنف سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں دلائل کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔
سنت جماعت کا نہیں ہوتی، نفل میں جماعت ہوتی ہے، جائز ہے، مکروہ نہیں ہے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابی کے گھر آئے اور آپ علیہ السلام نے جماعت کا نماز پڑھی۔ غالباً اس پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ بھی ہے کہ جماعت مکروہ نہیں، جائز ہے۔ جی فتاوی رضویہ میں ہے حضور یہ، جی ہاں، انہوں نے رغبت دلانے کے لیے پڑھانے کا حکم دیا ہے اعلیٰ حضرت نے۔ جی ہاں، مالک راضی کرانے کے بعد ہاں جی، تو مکروہ نہیں ہے۔ انہوں نے کس سینس میں لکھا ہے وہ خود مصنف جانتے، بہرحال جماعت نفلوں کی جماعت کا جواز ہے، ٹھیک ہے جی۔ مسئلہ نمبر 6، اگر جانتا ہے کہ اعضائے وضو تین بار دھونے میں رکعت چھوٹ جائے گی تو بہتر یہ ہے کہ 3 بار نہ دھوئے، مطلب ایک بار اچھی طرح دھو کے تو رکعت میں شامل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ اس کی فقاہت ہے کہ دیکھتا ہے کہ بھئی اگر میں اتنا لمبا وضو کروں گا تو میری جماعت چھوٹ جائے گی، تو بہتر ہے کہ مختصر کر لے، مکمل کر کے جماعت میں شامل ہو جائے۔ جماعت ثانیہ کا حکم، محلہ کی مسجد میں جس کے لیے امام مقرر ہے، محلہ کے امام نے اذان و اقامت کے ساتھ سنت کے مطابق جماعت پڑھ لی ہے، اب پھر دوبارہ اذان و اقامت کے ساتھ پہلی ہی کی طرح جماعت کرنا مکروہ ہے، یعنی پہلے اذان اقامت دوبارہ دینا۔ اگر بے اذان جماعت دوبارہ کی تو حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، اذان ہو چکی بس، کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ محراب سے ہٹ کر ہو، ٹھیک ہے۔ اور اگر پہلی جماعت بے اذان ہوئی ہے یا آہستہ اذان ہوئی ہے یا غیروں کو نے جماعت کی تو پھر جماعت کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ جماعت ثانی نہیں ہوگی بلکہ جماعت اولیٰ ہی ہوگی، تو دوسری جماعت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ہاں بشرطے کہ وہاں شر کا خوف ہو، کیونکہ محلوں میں اگر آپ اس طرح دوسری جماعت کی اجازت دیں گے تو پھر کیا ہوگا، پھر مسائل کھڑے ہو جائیں گے، امام کے پیچھے پھر دوسری کی اہمیت ختم ہو جائے گی۔ جو مکہ مدینہ میں جو دوسری ہوتی ہے نا، جس طرح ہمارے بھائی بتاتے ہیں ذوالفقار صاحب دوسرے، وہاں سرکاری طور پر مساجد میں ایک امام مقرر ہے، کمیٹیاں نہیں ہیں، وہ فتنے فساد نہیں ہیں جو ہمارے یہاں ہیں، اس لیے فقہا نے کہا یار اس طرح نہ کریں، اور پھر وہ اہمیت ختم ہو جائے گی۔ کریں گے تو ٹھیک ہے، ایک آدھ مرتبہ کر لیں، ہاں یہ بھی کہا ہے کہ آپ جو اسٹیشن وغیرہ ہیں، بس اڈے ہیں، وہاں آپ جتنی چاہے کر لیں، لیکن محلے میں اس طرح کریں گے تو لوگوں میں پھر وہ جماعت والا کانسیپٹ ختم ہو جائے گا کہ بھئی 1:30 بجے ظہر ہے، کوئی کہا چلو کوئی نہیں 2:30 بجے چلے جاتے ہیں، کبھی وہ جماعت اس کو ملے گی کبھی نہیں ملے گی، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات یہ ہوگا کہ امام کے خلاف شروع ہو جائیں گے، بہت جو ہے نا وہ چیزیں آگے چلی جاتی ہیں، تو یہ چیزیں ہیں، لیکن کر لے تو حرج نہیں ہے، لیکن اس کو عادت نہ بنا لے۔ کن عذروں سے جماعت چھوڑ سکتا ہے؟ بیمار ہے، مسجد میں نہیں جا سکتا، کیچڑ ہے، سختی ہے، دھواں ہے، اپاہج ہے، بوڑھا ہے، یہ مجبوریاں ہیں۔ عورتوں کو کسی نماز میں جماعت کے ساتھ حاضر جائز نہیں ہے، ہاں جن علاقوں میں عورتیں جاتی ہیں مثلا مکہ مدینے میں تو کوئی حرج نہیں ہے ان میں، یا مسجد کے ساتھ گھر ہے جو اس میں دیوار نہیں ہے جہاں، تو اس میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ ایک مقتدی کھڑا ہو تو پھر کیا کرے، اگر اکیلا مقتدی مرد اگرچہ لڑکا ہو امام کے برابر داہنی طرف کھڑا ہوگا، بائیں طرف یا پیچھے کھڑا ہونا مکروہ ہے، ٹھیک ہے، یہ خاص جو باہر بھائی رہتے ہیں یہ ان کے لیے۔ مقتدی 2 مقتدی ہوں تو پیچھے کھڑے ہوں، برابر کھڑا ہونا مکروہ تنزیہ ہے۔ 2 سے زیادہ ہوں تو امام کی برابر کھڑا ہونا مکروہ، امام آگے ہوگا مقتدی پیچھے ہوگے۔ ایک آدمی امام کے برابر کھڑا تھا، پھر ایک اور آیا تو امام آگے بڑھ جائے گا اور یہ پیچھے کھڑے ہو جائیں گے، اگر آگے بڑھنے کی جگہ نہیں تو یہ پیچھے ہو جائیں گے، امام وہیں کھڑا رہے گا۔ صف کے مسائل، صفیں سیدھی ہوں، لوگ مل کر کھڑے ہوں، بیچ میں جگہ نہ رہے، سب منڈے برابر ہوں آگے، ٹھیک ہے نا، یہ سارا کچھ۔ پہلی صف میں اور امام کے قریب کھڑا ہونا افضل ہے، لیکن جنازہ میں پہلی صف کی فضل زیادہ ہے۔ مقتدی کو تکبیر تحریمہ امام کے ساتھ یا بعد میں کہنا چاہیے، یہاں تک کہ اگر لفظ اللہ تو امام کے ساتھ کہا اور اکبر امام سے پہلے تو نماز نہ ہوگی، لیکن اس میں یہ ہے نماز نہ ہوگی یہ کہ وہاں تک نہیں ہوگی، کیونکہ آگے جب وہ ہے نا رکوع کے لیے جائے گا تو اللہ اکبر کہہ کے رکوع کے لیے جائے گا تو یہ بھی رکوع میں شامل ہو جائے گا، تو وہاں سے نماز شروع ہو جائے گی، اس کی وہاں سے اس کی نماز شروع ہو جائے گی، جماعت میں مل جائے گا، تو یہ ذرا توجہ کی بات ہے۔ اچھا، مقتدی کو کسی نماز میں قرات جائز نہیں ہے، نہ الحمد نہ سورہ فاتحہ کچھ بھی نہیں۔ صفوں کی ترتیب یوں ہونی چاہیے کہ اگلی صف میں مرد، اس کے بعد لڑکے اور پیچھے عورتیں۔ امام کون ہو سکتا ہے؟ امام مسلمان مرد عاقل بالغ، نماز کے مسائل جاننے والا، معذور نہ ہو، ٹھیک ہے، یہ امام ہونا چاہیے۔
معذور اپنے مثل معذور کا یا اپنے زائد معذور کا امام بن سکتا ہے، ٹھیک ہے، اگر مقتدی دونوں دو قسم کے عذر ہوں، مثلا ایک کو ریاح کا ہے، ایک مرض ہے، دوسرے کو قطرے کا مرض ہے، تو ایک دوسرے کے امام معذور ہوتے ہیں نا، یہ کہ یعنی کہ معذور سے مراد وہ نہیں کہ جس کی ٹانگ میں کوئی زخم ہو یا کوئی اور، معذور سے مراد شرعی معذور یہ کہ ایک خون بہہ رہا ہے یعنی رک ہی نہیں رہا، یا ہوا خارج ہونے کا مسئلہ ہے کہ وہ منٹ بھی نہیں رکتا کہ وضو اس کا ٹوٹ جاتا ہے، اسے کہتے ہیں معذور۔ تیمم کرنے والا وضو کرنے والے کا امام ہو سکتا ہے، موضوع پر مسح کرنے والا پیر دھونے والوں کی امام کر سکتا ہے، کھڑا ہو کر نماز پڑھنے والا بیٹھ کر پڑھنے والوں کی اقتدا کر سکتا ہے۔ وہ شخص جو رکوع و سجود کرتا ہے وہ اس کے پیچھے نہیں پڑھ سکتا جو اشارے سے پڑھتا ہے، یہ بہت اہم ہے، یعنی ایک بندہ اشارے سے پڑھ رہا ہے، پیچھے جو رکوع و سجود کرنے والا ہے وہ اسے نہیں پڑھ سکتا، اس کے پیچھے نہیں پڑھ سکتا۔ ہاں ایک بندہ بیٹھ کے پڑھا دوسرا کھڑے ہو کے پڑھے وہ ہو سکتا ہے۔ ہاں اگر امام مقتدی دونوں اشاروں سے پڑھیں تو پھر کوئی نہیں۔ ننگے سر ننگا سطر چھپانے والے کا امام نہیں ہو سکتا، یہ تو اس طرح مسئلہ ہے۔ اچھا جی، بد مذہب کے پیچھے نماز، بد مذہب جس کی بد مذہبی حد کفر تک نہ پہنچی ہو، اسے تفضیلی اس کو امام بنانا گناہ ہے، اسے نماز پڑھی ہے تو مکروہ ہے، تحریمی ہوگا۔ تفضیلی کہتے ہیں جو حضرت علی کو حضرت ابوبکر سے عمر سے اوپر بڑھا دے، کیونکہ اہل سنت کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر پھر عمر فاروق عثمان غنی پھر جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ۔ فاسق عمل جیسے شرابی جواری زانی، اس کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ ہے، واجب الادا ہے۔ اچھا وہ بد مذہب جس کی بد مذہبی حد کفر کو پہنچ گئی ہو، جیسے رافضی اگرچہ صرف ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت یا صحابت کا انکار کرتا ہو، یا شیخین رضی اللہ عنہما کی شان اقدس میں تبرہ کرتا ہو، جہمی قدری قرآن کے کو مخلوق سمجھنے والے، ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اچھا یہ سارے اسی بارے میں ہے۔ فاسق کی اقتدا کیسے کرنا ہے؟ فاسق کی اقتدا نہ کی جائے، مگر صرف جمعہ میں کہ اس میں مجبوری ہے تو باقی نمازوں میں دوسری مسجد میں چلا جائے، یعنی وہ پیچھے میں نے پڑھا ہے نا فاسق۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ حضرت، جماعت کے حوالے سے ایک مسئلہ ذہن میں آیا ہے، پوچھنا تھا۔ اچھا وہ اپنا یہ جو میں پیجز اوپر کر رہا ہوں نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ اوپر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ نہیں حضرت نہیں ہو رہا ہے ہمارے پاس۔ میں دوبارہ اس کو کرتا ہوں، ادھر تک ہے، رکا ہوا ہے ادھر ہے نا، چلو جی رکا ہوا تھا۔ یہ دوبارہ دیکھیے، 2 منٹ پڑھ کے نا پھر سوالات لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ ابھی آگے بس جی اب ٹھیک ہے۔ فاسق کی اگر امام تنہا اونچی جگہ کھڑا ہونا مکروہ، امام کا بلندی پر، ٹھیک ہے، یعنی امام کا برابر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اتنا زیادہ اونچا نہیں، بس تھوڑا بہت 4 انگل ہو تو اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا امام نیچے ہو اور مقتدی اونچی جگہ پر ہوں، یہ بھی مکروہ ہے۔ ہاں یہ اس وقت ہے جب امام اکیلا نیچے ہو باقی مقتدی اوپر ہوں، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر نیچے امام ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے پیچھے 2 صفیں ہیں اور اس کے اوپر والی منزل میں ہے، جتنے چاہیں کوئی مسئلہ نہیں، یا امام اوپر والی منزل میں ہے مقتدی نیچے والی منزل میں، تب بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ مسئلہ کہ اکیلا امام منبر پر اوپر کھڑا ہو اور یہ یا ایسی جگہ کھڑا ہو جو 1 ہاتھ اونچی ہو، 1.5 فٹ سمجھ لو، تو پھر اس وقت یہ مکروہ خلاف سنت ہے، ادروائز خلاف سنت نہیں ہے۔ مسبوق اپنی چھوٹی ہوئی رکعتوں کے ادا کرنے میں منفرد ہے۔ کل انشاءاللہ پھر مسبوق کی تعریف اور اسی مسئلے کی وضاحت آگے ہم کریں گے۔ ان معاذ حضرت معاذ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں قل تو میں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، اپنے پڑھا نا یا رسول اللہ، یا آئے گی تو یہ حرف ندا ہے، اس کے بعد منادا ہے، منادا مفرد معرفہ ہو تو پیش آئے گی یا رسولو یا زیدو، اگر منادا حرف ندا یا ہے نا، منادا اگر مضاف ہے تو پھر منصوب ہوگا یا رسول اللہ۔ قل تو میں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، اخبرنی مجھے خبر دیجئے، بے عمل ایسے عمل کی یدخلونی کہ وہ عمل مجھے داخل کر دے الجنت جنت میں، ویباعدونی اور مجھے دور کر دے من النار آگ سے، ایسا عمل مجھے بتائیے کہ وہ عمل مجھے جنت میں لے جائے۔ قال آپ نے فرمایا لقد بے شک سألتا تو نے سوال کیا، ان امر عظیم ایک بڑے کام سے متعلق تم نے سوال کیا ہے، وَإِنَّهُ بے شک وہ لَيَسِّرٌ آسان علی اس پر من یسر جس پر آسانی کرے ہو اس پر اللہ تعالیٰ علیہ، یعنی یہ بہت بڑا کام ہے آپ کے، ایسا عمل کرو کہ جنت میں داخل ہو جاؤں، جہنم سے بچ جاؤں، تو جس کے لیے اللہ آسان کرے اس کے لیے آسان ہے۔
وہ کیا ہے؟ تعبد اللہ، اللہ کی بات کرو، ولا تشرک بھی شیئا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، وتقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وتؤتی الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو، وتصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھو، وتحج البیت، اور بیت اللہ کا حج کرو۔ ثم قام، پھر آپ علیہ السلام فرمایا الا ادلک، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں، علی ابواب الخیر، خیر کے دروازوں کے بارے میں، الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے، وصدقۃ تطفی الخطیۃ، اور صدقہ خطیتوں کو ختم کر دیتا ہے، کما یطفئ الماء النار، جیسے کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، وصلاۃ الرجل، اور آدمی کی نماز فی جوف اللیل، رات کے آخری پہر میں، ثم پھر آپ علیہ السلام نے تلاوت کی، تتجافی جنوبہم عن المضاجع، سورہ سجدہ کی آیت نمبر 16، حتیٰ یہاں تک کہ آپ علیہ السلام یعملون تک پہنچے۔ ثم قال، پھر آپ علیہ السلام فرمایا الا ادلک، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں، برأس الامر، اصل مسئلے کے بارے میں، اصل مسئلہ، وعمودہ، اور اس کی کوہان، یعنی اس کا کہتے ہیں عماد الصلاۃ، بنیاد، وذروۃ سلام، اور اس کی چوٹی۔ قلت، میں نے کہا جی بتائیں یا رسول اللہ۔ فرمایا رأس الامر، ہر کام، یعنی اصل بنیاد کیا ہے؟ الاسلام، اسلام، وعمودہ، اور اس کی عمود کیا ہے؟ الصلاۃ، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، یعنی اس کا ستون کیا ہے؟ ایک ہے بنیاد، رأس الامر، ہر کام کی بنیاد، بنیاد کیا ہے جی؟ الاسلام، اور اس کا ستون کیا ہے؟ نماز، اور اس کی وذروۃ السنام، اس کی چوٹی کیا ہے؟ الجہاد۔ تو بنیاد کیا اسلام ہے، تو پھر نماز ہے، پھر کیا ہے؟ جہاد ہے۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا الا اخبرک، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں، بملاک ذلک کلہ، ٹھیک ہے، قلت، میں نے کہا جی ہاں، بلا یا نبی اللہ، فاخذ بلسانہ، آپ علیہ السلام نے اپنی زبان کو پکڑا، فقال، فرمایا کف علیک، اس کو روک لے، اس کو روک لے، ٹھیک ہے۔ قلت، میں نے کہا یا نبی اللہ، وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، کیا ہم سے مؤاخذہ ہوگا جو ہم بات کرتے ہیں؟ قال، فرمایا ہاں، تاکلت کا امو کا، تیری ماں تجھے کھوئے، یا معاذ، اے معاذ، وحال کیا یکب الناس فی النار علی وجوہہم، کیا لوگ اپنے منہ کے بدلے، منہوں کے بل جہنم میں نہیں جائیں گے، او علی منافقہم، یا جو فخر کریں گے آپس میں، الا مگر حصائد السنتہم، یہ صرف زبان کی اس لغزش کی وجہ سے یہ اکثر لوگ کیا کریں گے؟ جہنم میں جائیں گے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں خبردار نہ کر دوں؟ آپ علیہ السلام پھر زبان جو ہے وہ پکڑی اور فرمایا کہ یہ جو زبان ہے اس وجہ سے لوگ اکثر جہنم میں جائیں گے، زبان کی بے تکلفی، زبان کی بے احتیاطی۔ وان ابی امامہ، ابو امامہ سے روایت قال، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من احب اللہ، جو اللہ سے محبت کرے، واغبد للہ، اللہ ہی کی خاطر بغض رکھے، وآتا للہ، اللہ ہی کی خاطر دے، ومنع للہ، اللہ ہی کی خاطر منع کر لے، فقد، بے شک، استکمل ایمان، اس نے ایمان مکمل کر لیا۔ یہ ترمذی میں حدیث ہے، آگے ہے وان ابی ذر، حضرت ابو ذر سے روایت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، افضل الاعمال، فضیلت والا عمل، افضل عمل کیا ہے؟ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کی خاطر محبت کرنا، اللہ کی خاطر بغض رکھنا۔ تو مسلمان ہیں جی، مجھے آپ سے محبت ہے، پیار ہے، کیونکہ آپ مسلمان بھائی ہیں، اللہ کے کو ماننے والے ہیں، اس لیے مجھے آپ سے کیا ہے؟ محبت ہے۔ تو مسلمان سے محبت کیوں ہوتی ہے؟ کہ مسلمان اللہ کو مان رہا ہے، تو میں بھی اللہ کو مان رہا ہوں، تو اس لیے مجھے اس سے کیا ہے؟ محبت ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی روایت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے المسلم، یعنی یہ الف لام جو ہے نا استغراق کے لیے، کہ وہ مسلمان ہے جو من سلم، محفوظ رہے مسلمان، من لسانی، اس کی زبان سے، و یدہ، اس کی ہاتھ سے، یعنی کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان و ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ والمومن، اور مومن وہ ہے من امنہ الناس علی دماءہم و اموالہم، مومن وہ ہے جس سے امن میں رہیں لوگوں کے خون اور لوگوں کے مال، لوگوں کی جانیں اور لوگوں کے جانیں اور ان کا مال،
اس سے امن میں رہے وہ مومن ہے۔ اور وزادہ البہقیو، اور اس سے مزید بہقی نے کچھ الفاظ کا اضافہ کیا فی شعب الایمان میں، بے روایت فضالہ کی روایت سے کہ والمجاہد، مجاہد وہ ہے من جاہد جو جہاد کرے نفس، اپنے نفس سے، فی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت میں جہاد کرے، کہ تو اللہ کی اطاعت کر نفس کو کہے۔ والمہاجر، المہاجر وہ ہے من ہجرہ جو چھوڑ دے، الخطایا والذنوب، خطاؤں کو اور گناہوں کو چھوڑ دے۔ وعن انس، حضرت انس روایت قال کہتے کلما، جب بھی خطبنا، ہمیں خطاب فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول، اللہ مگر قال، آپ فرماتے اللہ ایمان، اس کا ایمان کوئی نہیں ہے، لمن اس آدمی کا، لمن لا امانت لا، جس کے لیے امانت نہیں، یعنی جو امانت دار نہیں ہے اس کا ایمان نہیں ہے، ولا دین، اور اس کا کوئی دین نہیں، کس کا، لمن اس آدمی کا، لا عہد لا، جس جو عہد کی پاسداری نہیں کرتا اس کا بھی کوئی دین نہیں ہے۔ یعنی ایمان کامل تب ہے جب امانت دار ہے، دین کامل کب ہے، تب جب اس کا وعدہ جب وہ کرتا ہے تو وعدے کی پاسداری کرتا ہے۔ تو یہ اتنی پیاری تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، جب وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو، جب عہد کرو اس کو پورا کرو، جب کوئی امانت رکھی جائے تو اس کی کیا کرنا ہے، خوب اس کی حفاظت کرنی ہے۔